چشتی صاحب اگر اس کو سم اپ کریں، یہ جو 5 دن کا کانفلکٹ ہے، مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں دونوں اطراف سے، اس کے اوپر کامنٹری بھی مختلف اطراف سے آ رہی ہے، ایک تقسیم ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے بہت زبردست انداز سے اپنے جو محدود ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جس انداز سے تمام ان کی عسکری قیادت کو وائپ آؤٹ کیا، تمام ان کی نیوکلیئر جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا، ابھی بھی لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں جو بعد میں لوگ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ابھی اسٹل ناٹ کنفرمڈ. سو اگر آپ سم اپ کریں 5 دن کا یہ جو جنگ ہے، آپ کی رائے میں اس وقت کون جو ہے کس کے پاس ایڈوانٹیج ہے اس جنگ کو اگر ہم سامنے رکھیں؟ بہت شکریہ گورنمنٹ صاحب فار ڈیٹیلڈ اوپننگ اور مجھے انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ 5 دن کی جو جنگ تھی، ظاہر ہے اس میں پہلے دن سے کوئک شروع کرتے ہیں، میں فاسٹلی رن ڈاؤن کرتا ہوں. پہلے دن جو 200 جہاز آئے تھے ایران کو حملہ کرنے کے لیے، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے تقریباً 4,500 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے. جب لوڈڈ ہوتے ہیں جہاز، بامز ہوتے ہیں، تو ڈریگ زیادہ ہونے کے لیے فیول زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تقریباً میں 2 درجن کے قریب 8 ٹینکر ریفیولر نے جہازوں میں پیٹرول دیا ہوگا تاکہ وہ سیفلی لینڈ کر سکے. اسرائیل کے پاس 5 یا 6 8 ٹینکر ریفیولر ہے. اور دیکھیے گا کہ ایئر سپیس کس کی موسٹ لائکلی استعمال ہوئی ہوگی، جارڈن اور عراق کی. شارٹیسٹ روٹ وہ پڑتا ہے، سیریا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے لیکن شارٹیسٹ روٹ یہ پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 200 جہاز آئے اور ٹینکر اڑ رہے تھے اس ایریا میں جو پیٹرول بھر رہے تھے واپسی پر موسٹ پروبیبلی، تو وہ آزادانہ طور پر آئے بھی اور گئے بھی. کوئی ایئر سپیس بند نہیں ہوئی، کوئی وارننگ نہیں دی، کوئی کسی کو تھریٹ وارننگ نہیں ایشو کی ان ملکوں نے، خاص طور پہ ایران کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جب یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ملٹی پرونگ اٹیک تھا، یعنی ملٹی ڈائمینشنل اٹیک. اس طرح تھا کہ ایئر سے انہوں نے اس طرح اٹیک کیا، زمین سے انہوں نے 3 ان کے جو مین پلر تھے پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ، ملٹری کے کمانڈرز، ٹاپ لیڈرز انکلوڈنگ دی آرمی چیف اینڈ دی نیوکلیئر سائنٹسٹ، تینوں کو ٹارگٹ کیا اور ظاہر ایلیمنیٹ کیا گراؤنڈ سے. تیسرا انہوں نے ڈائمینشن یہ کیا کہ زمین سے ہی ود ان ایران کے سرفیس سے انہوں نے ڈرون فلائی کری ہے اور ان کا ایئر ڈیفنس یا ڈسٹروائے کیا یا جیم کیا. جو دیکھیے ملٹی پرونگ اٹیک ہو رہا ہے اور ود آل مائٹ ہو رہا ہے جو پاسبل ہے. دوسری طرف دیکھیے ایک کوئک ہم دیکھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کو کون سے انوائرمنٹ میں جا کر ہٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایران جب یہ ڈرون یا بیلسٹک میزائل لانچ کرتا ہے تو اس رستے میں وہی ملک آتے ہیں جنہوں نے پہلے دوسری طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. جب یہ گزرتے ہیں تو ان کا ایئر ڈیفنس اب ایک دم ایکشن میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم ماریں گے کیونکہ ہماری سوورینٹی بڑی ضروری ہے، اور انہوں نے ٹارگٹ کرنے شروع کیے. امریکہ کا ایئرکرافٹ کیریئر ایک تو موجود ہے، دوسرا بھی سنا آ گیا ہے جو سمندر میں موجود ہے، وہ بھی بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں ریزسٹنس کیا کیا مل رہی ہے. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اسرائیل کے پاس کی اسپیس کے قریب یہ سارے ڈرونز یا ویپنز یا بیلسٹک میزائلز، تو وہاں 4 لیئرز ہیں. جو آئرن ڈوم ہم بات کریں یہ آخری ہے. سب سے پہلے ایرو 3 ہے جو اسپیس کی طرف سے جو تھریٹ ہوتی ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے. پھر آئرن 2 ہے جو ہائی آلٹیچیوڈ کرتا ہے. پھر ڈیوڈ سلنگ ہے جو میڈیم آلٹیچیوڈ کے ٹارگیٹس کو لنک کرتا ہے. یہ ان کے ڈیفنس نیٹ ورک کی میں باتیں کر رہا ہوں. اور سب سے جو انورڈ ہے، جو لاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو فادر آف آل ایئر ڈیفنس کہا جاتا ہے، وہ آئرن ڈوم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پریگنٹ ہو گیا. یہ انوائرمنٹ کے اندر سے گزر کے ان کے ویپنز جا رہے ہیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایران کی ایک تو ریزیلینس کو. اتنی بڑی کیجویلٹی لینے کے بعد اور ہٹ بیک لینے کے بعد تقریباً لیس دین 24 آورس انہوں نے اپنا بیلنس ریگین کیا. اسپیشلی دیکھیے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی انسٹیٹیوشنلائز ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی تھی، وہ ایلیمنیٹ ہوئے تھے آؤٹ آف اے شاک. یہ بات یہ میں رکھیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے پھر انہوں نے ہٹ بیک کیا اور یہ 5واں دن جو ہو گیا اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ کوئی آتے ہیں 5 دن کی پرفارمنس کلیکٹیولی میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں نے انوائرمنٹ کیا جس کے اندر وہ کر رہے تھے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں. اور اس پہ پہلے میں رقبے کی بات کرتا ہوں. ایران 70 گنا رقبے میں بڑا ہے اسرائیل سے. پاکستان سے ریلیٹ کریں تو پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے. اور اب اگر آپ اور اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ کتنا بڑا ملک ہے تو KPK کا چوتھا حصہ ہے. یہ آپ کو صرف میں میئرمنٹ ایک اندازے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے سے 70 گنا بڑے ملک کو وہ جغرافی کے لحاظ سے وہ ہٹ کر رہا ہے. ایران کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ایران کو یہی صرف ایک ایڈوانٹیج ہے. ایران کو صرف یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس نے ایریا کو تھریٹ کرنا ہے وہ ریلیٹیولی چھوٹا ہے، 1 کروڑ پاپولیشن ہے. اور ایران کو ایک اور بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ایران خود ایک ریزیلینٹ قوم اور ایک تہذیب ہے جو 8 سال عراق کے خلاف بھی لڑتی رہی. اسرائیل کو اس کے مقابلے میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے
کہ اسرائیل بنیادی طور پر کبھی بھی وار ان کے ڈور سٹیپ پہ نہیں آئی، وہ دوسروں کے ڈور سٹیپ پر لے جاتے رہے، وہ جا کے ہٹ کرتے ہیں، پنش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے سیز فائر کراتے ہیں، پھر نیگوسیشن اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا لیڈرشپ ٹاپ جس کو مرضی ایلیمنیٹ کرتے ہیں، کوئی چیلنج نہیں ہے۔ غزہ تو سب سے بڑی خطرناک، خوفناک اور اذیتناک مثال ہے، اس کی علیحدہ ایک بات کی ہو سکتی ہے۔ تو ان انوائرمنٹ میں جب 1 کروڑ پاپولیشن کو اگر یہ 150 میزائل بھی ہٹ کرتے ہیں، اس میں سے کتنے پرسنٹ پہنچ رہے ہیں ابھی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کتنے پرسنٹ پہنچ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر 20 25 30 میزائل بھی 150 میں سے پہنچ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے اسرائیل میں ہوٹر سائرن بج رہے ہیں، پولیس ایکشن میں، ایمبولینسز ہیں، ہاسپٹل الرٹ پہ ہیں، بجلی گھر ہٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ایلیمنٹ آف پینک ہے، اسرائیلی قوم اس کی یوز ٹو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کی ریزیلینس میری نظر میں یا تھریش ہولڈ ان کی جلدی آ جائے گی۔ تو دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، ایک طرف اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن، بالکل صحیح ہے، وہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا۔